جو نماز پڑھانے جاتا ہے، تم تو اس کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے جو نماز لے کے آتا ہے، جو دین لے کے آتا ہے، جو شریعت لے کے آتا ہے۔ کتنا مجمع تھا۔ ہمارا جھگڑا یہ نہیں ہے کہ کس نے علی کو مانا کس نے نہیں مانا، ہمارا جھگڑا یہ کہ نبی کے جنازے میں کون تھا۔ یہ سوال اگر آج 28 رجب کو نہیں اٹھے گا تو کب اٹھے گا؟ جسے سننے کے لیے 70 دن پہلے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 70 دن کے بعد ایسی کون سی قیامت آ گئی، زمین کھا گئی، آسمان نکل گئے، لوگ گئے کہاں؟ کتنا مجمع تھا؟ اٹھائیے آپ تاریخ۔ 1 لاکھ کا مجمع تھا۔ کتابیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، جنہوں نے کتابیں پڑھی وہ جانتے ہیں 1 لاکھ کا مجمع تھا۔ بولیے 1 لاکھ 80,000 60,000 50,000 40,000 20,000 10,000 5,000 1,000 1,000 آدمی تھے نبی کے جنازے میں۔ 500 100 50 10 آدمی 12 وفات کو جلوس سے نکال رہے ہو، جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو، ہمارا نبی، پیارا نبی، سب کا نبی، آنکھوں کا تارا نبی۔ پہلے جا کے تاریخ میں یہ دیکھ جنازے میں کتنے آدمی تھے۔ بحث یہ نہیں ہے کہ نبی کس کا ہے، بحث یہ جنازے میں کون تھا۔ جائیے اٹھائیے تاریخ، 7 لوگ تھے نبی کے جنازے میں۔ جسے 70 دن پہلے 1.25 لاکھ سن رہے تھے، اس کے جنازے میں 7 آدمی تھے۔ کس منہ سے مسلمان بات کرتا ہے نبوت کی؟ اگر آج کے دور میں کسی بستی میں کوئی آدمی مر جائے نا اور اس کے جنازے میں 7 آدمی ہو، لوگ کہتے ہیں اس کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو مجمع جنازے پہ دیکھا جاتا ہے۔ جنازے سے پتہ چلتا ہے شخصیت کتنی بڑی ہے۔ نبی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، وہ بھی نبیوں کے نبی کا، رسولوں کے رسول کا، مرسل اعظم کا جنازہ اٹھ رہا ہے، بندے ساتھ ہیں۔ اب تم کہتے ہو جی شیعہ فلاں کو نہیں مانتے، شیعہ مردوں میں فلاں کو نہیں مانتے، عورتوں میں فلاں کو نہیں مانتے۔ بھیا شیعہ زبردستیوں کا مذہب نہیں ہے، شیعت میں ایک کسوٹی ہے۔ ہم نے مردوں میں اسے مانا جس نے نبی کا جنازہ اٹھایا، عورتوں میں اسے مانا جس کے لیے نبی اٹھ گیا۔ صلوات پڑھے نا پر محمد و آل محمد پر۔ تھا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، تقریر کر رہا ہوں، تاریخ سنا رہا ہوں، کتنے آدمی تھے؟ 7 آدمی۔ کہاں چلے گئے تھے لوگ؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کہاں چلے گئے؟ بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار کہاں گئے؟ اب تاریخ کی حقیقت سنیے، تاکہ جب قوم کا بچہ یہاں سے اٹھ کے جائے اسے فخر ہو کہ ہم نے علی کو کیوں مانا ہے، اسے پتا ہو کہ ہم نے علی کو کیوں مانا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب نبی اس دنیا سے پردہ کر گئے، علی نے ایک پردہ لگایا، پردہ لگا کے ادھر نبی کا جنازہ رکھا، ادھر جنازہ رکھا، خود ادھر بیٹھے، حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، پشت پہ جناب سیدہ بیٹھے اور ادھر بیٹھے ہیں نبی کا جنازہ لی، اور ادھر پردے کے 7 آدمی بیٹھے، سلمان، ابو ذر، مقداد، قمبر، بلال، یہ سب ادھر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمان آئے پرسہ دینے کے لیے، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ ایک شخص ہے جو نبی کے بھی چچا ہے اور علی کے بھی چچا ہے، جن کا نام ہے عباس ابن عبد المطلب، آئے اور آ کے کہنے لگے یا علی تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہاں چچا؟ میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تاریخ سنا رہا ہوں۔ تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہاں؟ کہا میرے لال تم یہاں بیٹھے ہو، سارا مجمع وہاں بیٹھا ہے، سمجھ گئے نا، سارا مجمع وہاں بیٹھا ہے۔ کہا تو چچا میں کیا کروں؟ کہا یا علی تم بھی اٹھ کے چلو، اس لیے کہ اگر آج تم یہاں بیٹھے رہ گئے تو تمہارا حق مار لیا جائے گا۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا وہ وہاں خلیفہ بنا رہے ہیں، تم یہاں جنازے کے ساتھ رہ جاؤ گے اور وہاں وہ خلیفہ بنا دیں گے۔ خدا کی قسم علی نے جو جملہ کہا نا، یہ جملہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، یہ شیعت کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ جملہ کہہ کے علی نے قیامت تک شیعت کو عزت دے دی۔ علی نے کہا چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دوں؟ چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دوں؟ اب تو قیامت تک علی کا مقابلہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تو علی نے خط کھینچ دیا کہ میرا اور علی ان کا کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
اس لیے کہ مجھ میں اور ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انہوں نے خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دیا، میں نے محمد کے لیے خلافت کو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ سات آدمی بیٹھے ہوئے، سات۔ میرے لال چلو، نہیں جاؤں گا۔ میرے لال کہا بننے دیجئے جسے خلیفہ بنانا ہے۔ میں اپنے اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے بہت آہستہ سے پوچھ رہا ہوں، علی کس کے پاس بیٹھے ہیں؟ زور سے بولیے نا۔ رسول اللہ کے پاس؟ نہیں، یہ رسول اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم آ کے کہنے لگے کہ بھائی میں اسلام تو لے کے آؤں گا، پہلے مجھے اسلام دکھائیے، آپ کیا دکھائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو بنام اسلام دکھا سکیں؟ آپ لے جائیں گے ہم ہٹ کی مسجد دکھائیں گے، یہ ہے اسلام، وہ کہے گا یہ مسجد ہے، اسلام نہیں ہے۔ قرآن دکھائیں گے، وہ کہیں گے یہ قرآن ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو پھر اسلام کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک ذات محمد ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ اس کا چلنا اسلام، اس کا بولنا اسلام، اس کا اٹھنا اسلام، اس کا بیٹھنا اسلام، اس کا سونا اسلام، اس کا جاگنا اسلام، اس کا ہر عمل اسلام۔ یہ بولے تو اسلام، یہ خاموش رہے تو اسلام، یہ چلے تو اسلام، یہ بلائے تو اسلام، اس کا ہر عمل اسلام ہے کہ نہیں؟ ہر عمل اسلام ہے۔ تو علی اسلام لیے بیٹھے ہیں، علی اسلام لیے بیٹھے ہیں۔ اب میں لفظ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ لیجیے گا۔ بھائی علی تو اسلام لیے بیٹھے، اسلام کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو اسلام چھوڑ کے گئے انہیں آپ کیا کہیں گے؟ جو چھوڑ کے گئے ان کے بارے میں کون سی ڈگری لائیں گے؟ کہاں مسلمان ہوئے؟ یہ تو چھوڑ کے چلے گئے، اب بیٹھے۔ اچھا چونکہ جناب عباس بن عبد المطلب چچا تھے، ان سے برداشت تھوڑی دیر کے بعد پھرا کہ علی تم نہیں جاؤ گے۔ اب جو علی نے جملہ کہا وہ اس سے تاریخ ساز تھا، کہا چچا میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہ میری مجبوری ہے۔ کہ کیا؟ کہ میرے باپ ابو طالب نے مجھ سے کہا تھا اے علی جب تک محمد کا ظاہری وجود اس دنیا میں ہے تجھے محمد کا سایہ بن کے رہنا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، تجھے محمد کا سایہ بن کے رہنا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کی ابو طالب نے کتنی سخت ڈیوٹی لگائی ہے علی کی، کتنا سخت کام دیا ہے، تجھے محمد کا سایہ بننا ہے۔ کمال یہ ہے کہ ابو طالب سایہ بھی اس کا بنوا رہے ہیں جس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا ہے۔ سایہ تھوڑی ہے ہمارے نبی کا، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے، سایہ نہ ملا۔ تو سایہ ملے رسول کا دنیا کو کس طرح؟ وہ تو سمٹ کے حیدر کرار بن گیا۔ میں نہیں جاؤں گا چچا، چچا نہیں جاؤں گا، چچا میرے بابا نے مجھ سے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے میرے لال تمہیں نہیں جانا، نہ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، چچا تھے نا، کہنے لگے اچھا تمہیں نہیں جانا؟ کہا چچا میرا آخری فیصلہ ہے، میں نبی کے جنازے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہ 28 صفر سن 11 ہجری کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا۔ نہیں جانا؟ کہ نہیں جانا، ٹھیک ہے نہ جاؤ۔ اب کیفیت سمجھ رہے ہیں؟ جنازہ رکھا ہے، ادھر پردہ ادھر علی۔ ایک جملہ کہا تو سوچنا کہ علی کس ذات کا نام ہے۔ کہ تمہیں نہیں جانا؟ کہ نہیں جانا۔ آخری فیصلہ؟ کہا آخری فیصلہ۔ کہ ٹھیک ہے تم مت جاؤ، بس اتنا کرو اپنا ہاتھ پردے سے باہر نکال دو۔ جب تم ہاتھ باہر نکالو گے میں تمہاری بیعت کروں گا، سلمان اور ابو ذر گواہ بنیں گے، اور یہ جا کے سقیفہ میں کہیں گے مسلمانوں ہوش میں آؤ، محمد کے چچا نے علی کی بیعت کر لی۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم میری بیعت کے بعد کوئی کسی کی بیعت کیسے کرتا ہے۔ کتنی دیر لگتی؟ علی کو ہاتھ دینا تھا، بیعت ہو جاتی۔ مگر علی نے جو جملہ کہا وہ بیعت سے بہت بڑا تھا۔ کہتے ہیں چچا میں ہاتھ دے تو دیتا مگر کیا کروں، اس وقت میرا ہاتھ محمد کے سینے پہ ہے، اس وقت میرا ہاتھ محمد کے، یہ ہے علی، یہ ہے شیعت، یہ ہے 28 رجب سفر جو میں بتا رہا ہوں، میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے علی تمہاری مرضی۔ علی جنازہ رکھ کے بیٹھے رہے۔ جو لوگ مدینے گئے نا زیارت کرنے وہ بتائیں گے آج بھی اس کنویں کی لے جا کے زیارت کرائی جاتی ہے کہ جہاں مولا کائنات نے لے جا کے رسول اللہ کو غسل دیا، اس کنویں پہ آج بھی لوگ لے جاتے ہیں زیارت کرانے۔ جو لوگ گئے انہوں نے بتایا، یاد رکھیے گا امام علی کو غسل گھر میں دیا گیا،
جناب سیدہ کو غسل گھر میں دیا گیا، امام حسن کو غسل گھر میں دیا گیا، امام زین العابدین کو غسل گھر میں دیا گیا، سارے اماموں کو غسل گھر میں دیا گیا۔ تنہا ہے رسول اللہ جن کا جنازہ علی لے کے گئے کنویں پہ، غسل دے کے واپس لائیں۔ گلو بھائی وہاں رہے ہیں بتائیں گے، مدینے میں آج بھی وہ کنواں ہے، اور آج بھی مدینے میں جہاں رسول اللہ کی قبر ہے اس کنویں کا فاصلہ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر ہے، یعنی 4 کلومیٹر جنازہ گیا، 4 کلومیٹر آیا، جنازہ رکھا رہا، علی انتظار کرتے رہے، اس کے بعد علی نے جنازہ اٹھایا، 4 کلومیٹر لے کے گئے، غسل دیا، 4 کلومیٹر لے کے آئے۔ اگر علی چاہتے تو گھر ہی میں غسل دے دیتے، گھر ہی میں دفن کر دیتے، مگر علی جانتے تھے کہ اگر آج میں نے نبی کو گھر میں غسل دے کے دفن کر دیا، قیامت تک مسلمان کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، علی نے اندر ہی اندر دفن کر دیا۔ علی نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، جنازہ لے کے بھی جاؤں گا، جنازہ لے کے بھی آؤں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے شمع رسالت کے پروانے اور ہیں، خلافت کے دیوانے اور ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ شمع رسالت کے دیوانے اور خلافت کے دیوانے اور ہیں۔ نہیں، علی نے لے جا کے رسول اللہ کو دفن کر دیا، بیٹھ گئے۔ علی کسی کے دروازے بنی گئے، علی کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ کسی کے باہر جاتے، علی بیٹھے ہوئے۔ اب مدینہ ہے نا، وہ اتنا بڑا شہر تھوڑی ہے، چھوٹا سا شہر ہے، سارے شہر میں اگر ڈھونڈی جائیں تو 5 7 10 گلیاں ہوں گی، ان گلیوں ہی میں پورا شہر بسا ہوا۔ تیسرے دن ایک غول مچا، ایک شور مچا۔ ابھی شور کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ان کا جلوس آ رہا ہے جنہیں بنایا گیا ہے۔ کنہیں بنایا گیا؟ کہ جنہیں نبی کے بعد خلیفہ بنایا گیا ان کا جلوس آ رہا ہے۔ اچھا، ان کا جلوس آ رہا ہے؟ ہاں۔ اب وہ جلوس چلا، اب لوگ لا رہے ہیں نا، بن گئے، بنا دیا گیا ہے، اور یہ آج سے بادشاہ ہیں مسلمانوں کے۔ آدمی کا جلوس پورے شہر میں نکلتا ہے الیکشن جیتنے کے بعد، ختم اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ وہ پورے مدینے میں گھوم گھوم کے اپنی گلی میں آ گئے۔ اب جو گلی میں آئے، صبح کا وقت تھا، ان کے ابا بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، انہوں نے سنا کہ غل شور ہو رہا ہے، وہ بیچارے باہر نکل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باہر چند اوباش قسم کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں، بنا دیا بنا دیا، بن گئے۔ ابھی انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا اے رکو، کیا بنا دیا؟ کسے بنا دیا؟ انہوں نے کہا حضور انہیں بنایا ہے۔ کنہیں؟ اب جو وہ گئے اور انہوں نے موڑ دیکھا تو 4 آدمیوں کے کاندھے پہ انہی کے بیٹے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابا مجھے بنا دیا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ یہ جملہ میں اپنے خطابت کے انداز میں کہہ رہا ہوں، مگر حقیقت ہے، اسے تاریخ سمجھیے گا۔ کیا بنا دیا گیا؟ ابا اب میں وہ نہیں رہا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو بیٹے تو کیا بن گیا؟ میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، میں خلیفہ بن گیا ہوں۔ ان کے ابا کا جملہ ہے، یہ شیعہ کا نہیں۔ ان کے ابا نے ان سے کہا کہ تم نے اسے بنایا؟ کہا جی، کیا مدینے میں علی نہیں تھے؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں۔ کیا مدینے میں علی نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا جی تھے۔ کہا یہ بتاؤ جب مدینے میں علی تھے تو اسے کیوں بنایا؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ یہ اعتراض شیعوں کا نہیں ہے، یہ اعتراض تو ان کے ابا کا ہے۔ سب سے پہلے ان کے ابا نے کہا کہ جب مدینے میں علی تھے تو انہیں کیوں بنایا؟ ہمارا بھی تو سوال یہی تھا کہ جب مدینے میں علی تھے تو اسے کیوں بنایا؟ سوال اپنی جگہ قائم رہے، سوال اپنی جگہ قائم رہے گا، یہ مٹ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں بنایا؟ اب کیا جواب دیں؟ اب وہ تو کاندھوں پہ بیٹھے، اس نے کہا نیچے اتر۔ اب وہ اترنا چاہ رہے ہیں، وہ اترنے نہیں کہ نہیں آپ نیچے مت اتریے گا، پوری خلافت ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا میں نہیں اتروں گا، ابا کا تو سمجھاؤ۔ تو تاریخ میں کہتی ہے کہ ایک صاحب آگے بڑھے جن کا قد لمبا تھا، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کون۔ اور انہوں نے آنے کے بعد منشی جی ان کے ابا کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ رک جاؤ، تم کیوں اس کے بچے کی خلافت کا جنازہ نکالا؟ سنو میں بتاؤں گا کیا ہوا۔ اس نے کہا کچھ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا غدیر میں تو نہیں تھا؟ تھا۔ کیا یہ نہیں تھا؟ اور یہ جو بیٹھا یہ نہیں تھا؟ کہا جی سب تھے۔ کہا تو یہ بتاؤ کہ غدیر میں دکھایا کسے؟ کالی کو۔ بتایا کسے؟ کالی کو۔ سنایا کسے؟ کالی کو۔ کہ سب کچھ علی کو کیا، تو 70 دن بعد تو نے اسے کیوں بنایا؟ 70 دن کے بعد تو نے اسے۔ اب کیا جواب دیں؟ کوئی عقلی دلیل ہو، کوئی علمی دلیل ہو۔ اگر ان کے ابا کوئی عقلی بات کہتے میں بتا دیتا، علمی، مگر جو ان کے ابا نے کہا
امام ہٹ کے اس منبر سے میں قسم کھا کے وہی سناؤں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں سناؤں گا. اس نے آگے بڑھ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا سنیے, ہمیں معلوم ہے خلافت علی کا حق تھا, علم علی کے پاس ہے, فضل علی کے پاس ہے, سخاوت علی کے پاس ہے, طہارت علی کے پاس ہے, شجاعت علی کے پاس ہے, بردباری علی کے پاس ہے, حلم علی کے پاس ہے, تقوی علی کے پاس ہے, سب کچھ علی کے پاس ہے. اس نے کہا جب سب کچھ علی کے پاس ہے اسے کیوں بنایا, اسے کیوں بنایا, اسے کیوں بنایا؟ اس نے کہا سن تو لیجئے, سب کچھ علی کے پاس ہے, بس علی کی عمر کم ہے اس لیے انہیں بنا دیا, یہ عمر میں علی سے زیادہ ہیں. اس نے کہا واہ, اگر محمد کی خلافت اسی کو ملنا تھی جو عمر میں زیادہ ہو تو اسے کیوں بنایا؟ مجھے بناتے, میں تو اس کا بھی باپ ہوں. صلوات برابر محمد و آل محمد پر.